سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي الفضل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم اما بعد ذکر کا ایک ایسا کلمہ ہے مستند حدیث کے اندر وہ کلمہ آیا ہے ابن ماجہ میں ہے ابی داؤد میں ہے نسائی میں ہے اور صحیح حدیث ہے ویسا عجیب و غریب کلمہ ہے کہ کوئی شخص اس کلمے کو ایک بار پڑھ لے صرف ایک بار تو انعامات اس کے بہت بتائے گئے ہیں ایک بار کلمہ پڑھ لیتے آدمی حدیث میں آتا ہے کہ اس کو جو ثواب ملتا ہے پہلا ثواب تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو شیطان سے محفوظ کر دیتے ہیں بہت بڑا ثواب ہے الحمدللہ اور دوسرا ثواب اس کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کلمے کی وجہ سے اس شخص کو حضرت اسماعیل کی نسل سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے کتنا بڑا ثواب ہوگا بندہ سے لے اور پڑھنا ایک دفعہ اور فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کلمے کو پڑھنے سے اس شخص کے 10 درجات بلند فرما دیتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ اور فرماتے ہیں کہ پھر 10 درجات کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی 10 گناہوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں خزانہ ہے تو اب فرمایا کہ 5ویں چیز جو اس کلمے کے پڑھنے سے جو ملتی ہے انسان کو وہ یہ ہے کہ 10 نیکی اللہ تعالیٰ اپنی پسند سے اس کو عطا فرما دیتے ہیں کتنا بڑا ثواب ہے بھائی ایک کلمہ ایک دفعہ پڑھنا ہے کلمہ اچھا یہ ہے اس کلمے کا کمال ایک اور بھی ہے کہ جو صبح پڑھ لے گا یہ کلمہ تو شام تک یہ سب ملے گا اس کو اور کوئی رات کو پڑھ لے گا تو صبح تک اس کو یہ ملے گا تو پورا کور کر لیتا ہے اس کو صبح پڑھا شام تک شیطان سے اللہ محفوظ فرمائیں گے رب العزت کیا وسائل ہوں گے کیا طریقے ہوں اللہ تعالیٰ کے سارا کام تو شیطان کرتا ہے صبح شام تک انسان کو بتائیں گے کتنی بڑی پروٹیکشن اللہ دے رہا ہے اور کتنے بڑے بڑے ثواب اس میں مل رہے ہیں انسان کو سوچیں تو آدمی کیا ہے بھائی اس میں پڑھنے کے لیے کوئی شرط لگا اس کی کہیں پڑھ لیں گاڑی میں بیٹھ کے پڑھ لیں بستر پہ بیٹھ کے پڑھ لیں جہاں یاد آ جائے پڑھ لیں صبح نماز کے بعد پڑھ لیں صبح پڑھنا کتنی دفعہ ہے مجھے بولا سیکنڈ نہیں لگتا اگر وہ کلمہ ہمیں پتہ چل جائے تو
تو چھوڑنا تو نہیں چاہیے بھائی. وہ کلمہ اتنا آسان ہے، یہ بھی سن لیں آپ کہ انشاءاللہ سب کو یاد کرا دوں گا 1 سیکنڈ میں. 1 سیکنڈ سب کو ازبر ہو جائے گا وہ کلمہ. اتنا آسان، اتنی زبردست چیز ہے. اور جتنی دفعہ زندگی اللہ پاک ہمیں کتنی دے، ہم مجھے بتائیں اگر بھائی اللہ کرے آپ کی 100 سال زندگی ہو، عمل والی زندگی ہو، تو مجھے بتائیں اس زندگی کے اندر اگر روزانہ صبح شام یہ ثواب مل رہا ہے آپ کو. اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ اس کے اندر کوئی شکی نہیں ہے، سارے 5 ثواب ہے نا، کیونکہ اللہ نے کہا کہ میں دے دیا ہوں. یہ نہیں کہ بھائی اس میں یہ ہوا کہ بھائی پتہ مل بھی رہا ہے یا نہیں مل رہا، یا کچھ ہے بھی، یا اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے، ریا آ گئی، کچھ بہت سی چیزیں نماز میں پڑھنا میں کیا پتہ ملتا ہے سواب. لیکن اللہ تعالیٰ کہا میں دے رہا ہوں تمہیں اس کرنے کے. تو یہی ایک آدمی زندگی میں اس کا معمول بنا لے تو کتنی بڑی چیز ہے. لوگ میں بتانے لگا وہ کلمہ آپ کو سن لے غور سے. سننا ہے ایک شد پڑھیں گے بھی اس کو یا نہیں پڑھیں؟ پکا وعدہ ہے ایک ہی دفعہ پڑھنا سر. اچھا آج ایسے نہیں بتاؤں گا، کچھ آپ کو دینا پڑے گا. کہ مفتہ تو نہیں لگا یہاں بھائی، اتنی بڑی بڑی چیزیں. تو بھائی یہ تو آپ ریڈی ہیں دینے کے لیے؟ اونچا ہونا ہے. ابھی لوں گا اس کا میں اسی وقت اجر لینا میں نے اس کے آپ سے. تو میم آپ کو مفت بتایا جائے، مفت لگایا جائے آپ. یہ تو بات ہے جب کوئی انسان دیتا ہے اس کی قدر بھی کرتا ہے یا نہیں. یاد آتا ہے ہمیں 5 پاؤنڈ دیے تھے تو بھائی اس پہ تو کچھ قدر کرنی چاہیے. انشاءاللہ بہت آپ سے اجر تو لوں گا میں اس کا. نہیں گا بھائی بتاؤں پھر پہلے اجر بتا دوں، مجھے اجر دیں گے بھی آپ نہیں دیں گے؟ پکی وعدہ سب کا؟ تو آپ ایسے کریں مجھے اجر آپ یہ دیں بھائی کہ وعدہ کریں ہم مجھ سے. ایک وعدہ کریں، اونچا نہ کریں، دل میں کریں. ماشاءاللہ سارے مومن آدمی بیٹھے ہیں، ذاکر ہیں. دنیا تو سو رہی ہوگی، آپ اللہ کے ذکر میں آئے ہیں ماشاءاللہ. کم جماعت ہے اللہ کی، مجھے بتائیں اس سے بڑی کیا رحمت ہوگی. ساری دنیا غافل ہوگی اور اللہ کے نام سے، اللہ کا نام لینے آپ مسجد میں آئے ہیں. اسی کیا قدر ہے تو آپ کو آخرت میں پتہ چلے گا. اچھا اسی صدقے کی کلمہ ایک دم مجھے یاد آ گیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کیسے انعام دیتے ہیں. دیکھیں اچھا بھی وعدہ یہ کریں، میں حضرت آپ سے لے رہا ہوں، ریڈی ہو جائیں. اچھا جی آپ کو کبھی ایک وعدہ کریں گے آپ مجھ سے کہ جب آپ سونے جایا کریں گے، سونے جائیں گے رات کو، جس وقت بھی آپ کو سونے کا ٹائم، جس ٹائم پہ بھی تو ہوتا ہے نا آدمی فیکٹری میں کام کر، جب بھی آپ سونے جائیں گے تو ایک کام آپ نے کرنا ہے. اس کا وعدہ مجھے دے دیں، کلمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ وعدہ یہ کریں گے جب آپ جائیں گے سونے کے لیے تو اس سے پہلے آپ مسواک کر لیں گے دانتوں پہ. نہیں سمجھے کیا کریں گے؟ پھر بے شک وضو نہیں کرنا، آپ نے کچھ نہیں کرنا، لیکن سونے سے پہلے آپ نے کیا کرنے ہیں. اب اس کی کیا فوائد ہیں؟ الحمدللہ اجر تو مجھے آپ، میں آپ سے وعدہ لے رہا ہوں، اس کے بدلے آپ کو کلمہ بتا رہا ہوں، لیکن یہ بھی آپ کے لیے خالی نہیں جائے گی چیز الحمدللہ. یہ بھی خالی نہیں جائے گی. اب تو وقت نہیں ہے انشاءاللہ اس کا، اگر کسی مجلس میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا ثواب کیا ہے کہ جب آدمی سونے جائے اس کا آخری عمل کیا ہونا چاہیے. یہ بھولنے نہیں ہے بات، یہ تو وعدہ ہو گیا نا پکا، سب کا پکا وعدہ ہے. جانے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ مسواک نکال کے بے شک بستر میں کرنی پڑے 3 دفعہ کر کے لیٹ جائے. لو جی آپ کلمہ سن رہے ہیں آپ ماشاءاللہ، جس کے بارے میں بات کی میں نے کتنے دفعہ کہا آپ کو کتنے دفعہ پڑھنا ہے وہ کلمہ؟ صبح بھی پڑھنا ہے. اور ثواب کتنے ہیں یاد رہیں گے ثواب؟ یہ ثواب یاد کریں کتنے بڑے بڑے ثواب. پھر دلا دو کتنے بڑے بڑے ثواب ہیں. کلمہ سے پڑھے ثواب یاد کہ اللہ کتنا مجھے اس وقت ثواب دے رہا ہے. کیونکہ جب ہم یہ سوچتے ہیں اللہ کتنا بڑا ثواب دے رہا ہے، اس میں ایک اور نقطہ نکلتا ہے، آدمی پہ شکر کرتا ہے اس کی نعمت کا کہ سبحان اللہ تعالیٰ. کیونکہ آ تو گئے آپ، لیکن کسی کے ذہن میں یہ نہیں ہوگا اس کا ثواب کتنا ہے جو ہم اس وقت ذکر میں آئے ہیں. اگر یہ پتہ ہو کہ ہم اتنا ثواب مل رہا ہے اس وقت ذکر میں، خاص طور پہ آنے پر، عشاء کے بعد بیٹھنے پہ، تو کتنا دل آدمی کا نرم ہو جائے گا، کتنا کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے میرے مولا تو نے مجھے ذکر میں بھیج دیا. تو ثواب ضرور یاد رکھنے چاہیے، اس کو عمل کریں. تو اس کا ثواب تو وہ یاد رکھ رہے ہیں. پہلا ثواب کیا بتایا تھا؟ شیطان سے حفاظت.
حضرت اسماعیل کی نسل سے غلام آزاد کرنے کا ثواب، 10 درجات بلند، ٹھیک ہے، 10 گناہ ختم اور 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ کلمہ جناب یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی، پکا یاد ہے آپ کو؟ سبحان، بولے سبحان اللہ۔ پتہ تو آج چلا ہے، میں تو بچپن سے پڑھوا رہا ہوں آپ کو۔ کتنا ثواب ہے اس کلمے، سبحان اللہ، اور کتنا کرم اللہ تعالیٰ کے، جانے بوجھے ہم نے تو پتہ نہیں کتنی دفعہ ورد کر لیا اس کا، سبحان اللہ، دن رات اس کا ورد ہوتا ہے اس کلمے کا، احسان ہے اللہ کا۔ کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوں گے، اب یہ ذکر کے جو ہم کلمات پڑھتے ہیں نا، دیکھیں کبھی اس کا ایک ہی پتہ چلا ہے کہ کتنی بڑی چیز ہے الحمدللہ۔ جو کلمات ہم پڑھتے ہیں تو ان رازوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ان خزانوں کو کیا خزانہ ہے، اور جس سے ہم اللہ کے پاس جائیں گے، جب اس کا ہمیں بدل ملے گا اور اجر ملے گا تو ہمارے تو منہ کھل جائیں گے پورے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ اجر ہے، تو ہم پتہ نہیں دنیا میں کیا کر ڈالتے ہیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہ یہ اجر، لا الہ الا انت سبحانک کہ یہ اجر۔ سے آج ہم نے یہ کلمہ میں نے آپ کو بتایا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بورڈروں کا بچہ جانتا ہے الحمد، اس کو جانتا نہیں، پڑھتا ہے، تو ثواب تو جب سے مل رہا ہوگا اللہ کے فضل سے، ثواب تو جب سے مل رہا ہے، اور آج تو ثواب کا پتہ چل گیا الحمدللہ، تو وہ تو پکا ہو گیا کہ وظیفے طور پر کہ ذکر سے پہلے الحمدللہ نماز فجر کی پڑھنی ہے، ذکر سے پہلے ایک دفعہ یہ کلمہ پڑھ لے، اور نیت یہ کہ بھائی یہ کلمے کتنے ثواب ہے، میں اس کلمے کو پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔